اب آگے کی آیت میں کچھ کفار کی علامتیں، ان کی نشانیاں بتائی جا رہی ہیں۔ کفار کے علامات بتانے کا مقصد کیا ہے؟ کیا یہ مقصد ہے کہ ہم جا کے آئیڈینٹیفائی کریں کون ہے اس میں سے کافر؟ اپنے آپ کو پہچانیں۔ دیکھیں یہ آیت اتنی اچھی، اتنی خوبصورت ہے کہ اللہ نے اس کتاب کو نازل فرمایا ہے لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ۔ ایک تو یہ کہ یہ نہیں فرمایا کہ کتاب نکالے لوگوں کو اندھیروں سے روشنی کی طرف، خالی کتاب نہیں نکال سکتی۔ کون نکالے گا؟ لِتُخْرِجَ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نکالیں گے لوگوں کو اندھیروں سے روشنی کی طرف۔ تو جو بھی کتاب پڑھے اس کا یہ کام نہیں ہے کہ وہ لوگوں پر فتوے دائر کرے کہ تم منافق ہو، تم کافر ہو، تم مشرک ہو، تم جہنمی ہو، اور یہ فتوے دے دے کر وہ خوش ہو۔ اس لیے کتاب نہیں آئی ہے، اندھیروں میں دھکیلنے کے لیے نہیں آئی ہے لوگوں کو، یہ اندھیروں سے نکالنے کے لیے آئی ہے۔ یہ اس لیے آئی ہے کہ لوگوں کو شرک سے، نفاق سے، کفر سے نکالا جائے، منافقوں کو، مشرکوں کو، کافروں کو اور جہنمیوں کو ان چیزوں سے نکال کر ایمان کی طرف اور اسلام کی طرف اور نور کی طرف اور جنت کی طرف لایا جائے۔ تو نکالنے کے لیے آئی ہے، اخراج ہے، دراصل دھکیلنا نہیں ہے لوگوں کو، فتوے نہیں فٹ کرنے کسی کے اوپر کہ تم ایسے اور تم ایسے۔ اور اپنے آپ کو بھی انسان پہچانے، اپنے اندر ضرور جھانکے اور دیکھے میرے اندر تو کوئی اندھیرے نہیں ہیں، اگر ہیں تو پہچان لے۔ یہ جو قرآن تو چاہتا ہے کہ ہم اپنے اندھیروں کو، اپنے گناہوں کو، اپنی خرابیوں کو پہچانیں تاکہ ہم ان کو دور کر سکیں اور ہم نور میں آ سکیں، اللہ کے نور میں۔ تب نشانیاں بتائی گئیں آیت نمبر 3 میں کفار کی، الذین یستحبون الحیات الدنیا علی الآخرہ۔ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جنہوں نے دنیا کی زندگی کو آخرت پر ترجیح دی ہوتی ہے۔ اب یہ سول سرچنگ کویشچن ہے ہمارے لیے، ہم خود اپنے اندر ڈوب کے اس کا جواب تلاش کریں۔ ہمیں دیکھنا ہے کہیں یہ ہم پر تو اپلائی نہیں ہو رہا۔ ایک طرف اللہ کی مرضی، اللہ کا حکم، اور اس حکم پر عمل کرنے سے کوئی دنیا کا نقصان ہو رہا ہے، تب آتا ہے نا ٹیسٹ۔ اگر اللہ کی بات مان رہے ہیں اور دنیا کا بھی کوئی نقصان نہیں ہو رہا، فائدہ ہی فائدہ ہے، تو یہ تو کچھ بھی مشکل نہیں ہے اس طرح اللہ کے احکامات پر عمل کر لینا۔ بات آتی ہے پریفرنس کی، یستحبون محبت کرتے ہیں یا ترجیح دیتے ہیں، پریفر کرتے ہیں کس کو؟ الحیات دنیا علی الآخرہ، دنیا کی زندگی کو پریفر کرتے ہیں آخرت پر۔ یہ پریفرنس کی بات آتی ہے، تب انسان کے ایمان کا پتہ چلتا ہے کہ ایمان کا دعویٰ کتنا سچا ہے۔ اگر کوئی شخص ایسا ہے جو دنیا کے فائدے اور آرام کی خاطر آخرت کا نقصان برداشت کر لیتا ہے، تو یہ بھی کافر ہونے کی ایک علامت ہے کہ آخرت کا نقصان ہو تو ہو، بس دنیا کا فائدہ ہو جائے، تو یہ تو کافر ہونے کی نشانی ہے۔ اور ایسے لوگ پھر آخرت کے لیے دنیا کا فائدہ نہیں چھوڑتے، نہ دنیا کا نقصان برداشت کرتے ہیں آخرت کے لیے۔ تو اگر دنیا کا نقصان بھی ہو رہا ہو تو بھی انسان برداشت کر لے، لیکن آخرت کا فائدہ نہ چھوڑے، یہ ہے کرنے کا کام۔ اس کے الٹ اگر معاملہ ہے تو پھر تھوڑا سا مسئلہ ہے، ذرا سا اپنے آپ کو درست کرنے کی مجھے ضرورت ہے۔ حدیث میں مضمون آتا ہے، حب الدنیا راس کل خطیئۃ، دنیا کی محبت ہر گناہ کی جڑ ہے۔ اب یہاں پریفرنس کی بات کی جا رہی ہے، دنیا کو ریجیکٹ کرنے کی بات نہیں کی جا رہی۔ دنیا کو ریجیکٹ کرنا یا دنیا سے نفرت کرنا یہ پھر مومن کا کام نہیں ہے۔ وہ دنیا کو نبھاتا ہے ضرورت کی حد تک، نیڈ ہے اس کی، دنیا کو مقصد نہیں بناتا۔ کسی بزرگ کا قول ہے کہ اگر دنیا سونے کی بنی ہوئی ہوتی، یعنی گولڈ کی ہوتی، اور آخرت صرف مٹی کی ہوتی، صرف ڈسٹ ہوتی آخرت میں، تو بھی چاہیے تھا کہ باقی رہنے والی مٹی کو ختم ہونے والے سونے پر ترجیح دیتے کہ وہ ہمیشہ باقی رہے گی نا۔ لیکن کتنا افسوس ہے لوگوں پر کہ لوگوں نے ختم ہو جانے والی مٹی کو ہمیشہ رہنے والے سونے پر ترجیح دے دی۔ واقعی
اتنی حقیر، اتنی ادنا، اتنی گھٹیا دنیا کو ترجیح دیتے ہیں آخرت کے اوپر. دنیا میں ہم کسی کو دیکھیں کہ کوئی ہیرے چھوڑ کے شیشے لیتا ہے تو ہم اتنا افسوس کریں اس کے اوپر. ہم کہیں کتنے بے وقوف ہو تم، کیا ہو گیا تم کو؟ 1,00,000 روپے سے تم کو ہیرا مل رہا تھا، تم یہ شیشے کے ٹکڑے اٹھا کر لے آئے، نقلی نگینے لے کر آ گئے، تم آرٹیفیشل تم چیزیں لے کر آ گئے. لیکن دنیا میں ہم جب لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ آخرت بیچ کر دنیا کا سودا کر رہے ہیں تو کسی کو افسوس نہیں ہوتا، بلکہ زیادہ افسوس اس بات کا ہے کہ وہ لوگ رول ماڈل بنتے ہیں. رش کیا جاتا ہے ان کے اوپر کہ ہائے ہاؤ لکی، ان کو دیکھو کیسے انجوائے کر رہے ہیں اپنے آپ کو، انہیں کوئی پرواہ نہیں آخرت کی، یہ کوئی ڈرتے ورتے نہیں. ہم کیسے رش کر سکتے ہیں؟ ہمیں ایسا ہی افسوس ہونا چاہیے، ایسی ہی ہمدردی ہمیں ایسے لوگوں سے ہونی چاہیے جیسے اس شخص سے ہو جو کہ ہیرے کے بجائے شیشے خریدنے کھڑا ہو جائے. تو ایک تو کافر وہ جو کہ دنیا کو پسند کرتا ہے آخرت کے مقابلے میں. کفارہ کا مطلب ناشکری بھی تو ہے، یہ ناشکرہ انسان ہے. کتنی قیمتی، کتنی اچھی، کتنی اعلیٰ چیز چھوڑ کر اس نے کتنی گھٹیا، کتنی بری، کتنی بیکار چیز، ردی چیز لے لی، ناقدری کی، ناشکری کی. تو یہ اپنے لیے ضرور سوچیں. ضرور ہم سب کی زندگی میں ایسے مرحلے آتے ہیں، ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ آتے ہیں. ایک طرف ہوتا ہے آخرت کا فائدہ، ایک طرف ہوتا ہے دنیا کا فائدہ. پھر ہم دیکھیں کہ ہم کتنی جلدی کمپرومائز پر آمادہ ہو جاتے ہیں نا ایسے موقعوں پر. ٹیسٹ تو وہیں پر آتا ہے جہاں کلیش ہو رہا ہو، یا اللہ کی نظر میں اچھے بن جائیں یا لوگوں کی نظر میں اچھے بن جائیں. اب ہے نا مشکل، اللہ بھی اچھا کہہ رہا ہے، لوگ بھی اچھا کہہ رہے ہیں، تو ٹیسٹ اتنا مشکل نہیں ہے. یہ تو پریفرنس کی بات ہے، یا لوگوں سے تعریف کروا لو یا اللہ سے، یا اللہ کو راضی کر لو اس وقت یا لوگوں کو. اس وقت ہم پھنستے ہیں اصل میں. اور کس نام پر کوئی اس بات کا اعتراف کرتا ہے کہ ہم اللہ کو ناراض کر کے لوگوں کو راضی کر رہے ہیں؟ ہرگز نہیں. پھر ہم ریفرنس لیتے ہیں قرآن سے، ہم کہتے ہیں اللہ نے تو کہا کہ رشتہ داروں کا خیال کرو. ہم قرآن ہی کو کوٹ کرنے لگتے ہیں، اپنے لیے دلیل نکالتے بھی ہیں تو کہاں سے؟ قرآن ہی سے. تو یاد رکھیں کہ اللہ شہیدم بینی و بینکم، اللہ گواہ ہے. اپنی کمزوری کو تم اس طرح چھپا رہے ہو قرآن کی آڑ میں کہ اللہ نہیں پہچانے گا. یا کوئی معذوری، یا کوئی مجبوری، یا کوئی کمزوری، کوئی نہ کوئی ہم بہانہ بناتے ہیں جو ہم پریفر کرتے ہیں دنیا کو آخرت پر، اس لیے کہ ہمیں اپنے ضمیر کو بھی تسلی تو دینی ہے نا. اتنا قرآن پڑھ لیا ہے، جسٹیفائی کیسے کریں ہم جو کر رہے ہیں؟ اچھی طرح پتہ ہے سنت کے خلاف ہے، معلوم ہے، لیکن سنت کو پکڑتے ہیں، اللہ کی بات مانتے ہیں تو رشتہ دار بیٹھے ہیں، وہ ڈانٹ رہے ہیں، ڈپٹ رہے ہیں، ناراض ہو رہے ہیں، اور رو رہے ہیں، دھو رہے ہیں. اللہ تو نظر نہیں آتا، آخرت تو نظر نہیں آ رہی، یہ نظر آ رہے ہیں جو سامنے بیٹھے ہیں. اب کیا کریں؟ تو بتائیں پھر ہم کیا کرتے ہیں؟ کتنی دفعہ ہم سٹینڈ لیتے ہیں؟ بہت کم، بہت کم. اور جو سٹینڈ لیتے ہیں کیا وہ بہت اچھے ہوتے ہیں لوگوں کی نظروں میں؟ بہت برے، بہت برے ہوتے ہیں. کون کون سا الزام ہے جو ان پہ نہیں لگ جاتا. لیکن فکر نہ کریں نا، اللہ کی فکر کریں، اللہ کی نظر میں سچا بنیں، اور اپنی نیت کو ٹٹولتے رہیں کہ میں نے اللہ کی خاطر کیا ہے. اگر اس طرح بیک وقت لوگوں کو اور اللہ کو راضی رکھنا ہر وقت ممکن ہوتا، ہر وقت ممکن ہوتا، تو رسولوں سے بڑھ کر کسی نے یہ کام نہ کیا ہوتا، اور رسولوں سے بڑھ کر کوئی لوگوں کو پیارا نہ ہوتا. تو مجھے پھر بتائیں کہ رسولوں سے دشمنی کیوں ہوئی لوگوں کو؟ کیوں کہا کہ تم پاگل ہو، تم دیوانے ہو، تم ہمارے آباء و اجداد کو کیوں برا بھلا کہتے ہو، ہم تمہیں قتل کر دیں گے، تم تو جھوٹے ہو؟ یہ سب کچھ کیوں کہا رسولوں کو؟ جی معاشرے کے نام سے ہٹے نا وہ، تو یہ تو کرنا پڑے گا نا. آپ کو لوگ برا بھلا ضرور کہیں گے، ضرور کہیں گے. اور یہ موقع کبھی کبھی آتے ہیں انسان کی زندگی میں کہ جب آپ کو پریفرنس دینی ہوتی ہے آخرت کو دنیا پر. یہ کبھی کبھی آتے ہیں، ہمیشہ نہیں آتے. ان موقعوں کو پہچانیں، یہ ٹیسٹ کے موقع ہیں، یہ شدت کی آزمائش یہاں ہو رہی ہوتی ہے کہ لپ سروس ہم کر رہے ہیں، ہم اللہ اللہ کر رہے ہیں، ہم اتنی پیاری پیاری جو باتیں کر رہے ہیں، عمل بھی ہے یا نہیں؟ یا امتحان آتے ہی سارا علم جو ہے وہ ہوا ہو گیا اور جھٹ جھک گئے لوگوں کے آگے، اور نماز جو ہے بس خالی خول تھی، وہ ایک ونیئر تھی. اللہ کے آگے جھکنا جو تھا نا وہ جھوٹ موٹ کا تھا. جب اللہ کے آگے جھکنا مشکل ہوا فوراً پیٹ موڑ کر بھاگ گئے. ہم سے نہیں ہوتا کہہ دیا. لوگ جو ناراض ہو رہے ہیں ان کو بھی تو راضی کرنا ہے،
اور افسوس کی بات کیا کہ پھر اللہ کو ناراض کرنے کی دلیل قرآن سے نکالتے ہیں کہ اللہ نے کہا ہے کہ رشتہ داروں کا خیال کرو، لوگوں کو ناراض مت کرو۔ حقیقت ہے کہ اللہ نے کہا ہے، لیکن اللہ نے یہ نہیں کہا کہ تم مجھ کو ناراض کر دو، تم مجھے چھوڑ دو، لیکن تم ان کو رشتہ داروں کو ناراض مت کرنا، یہ کب کہا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ہم کو رول دے دیا ہے، اصول دے دیا، لا طاعۃ لمخلوق فی معصیۃ الخالق، کسی مخلوق کی اطاعت نہیں ہوگی اس حال میں کہ خالق کی نافرمانی ہو رہی ہو۔ حتی الامکان اپنی طرف سے ضرور کوشش کرے انسان کہ اس کی دنیا بھی اچھی چلے، آخرت بھی بنتی رہے، مانگے اللہ سے دونوں کی بہتری، ربنا آتینا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ، یہ ضرور مانگے۔ لیکن جب موقع آ ہی جائے آزمائش کا، کلیش ہو ہی جائے، تو اس کو اپنی پرائیورٹی پتہ ہونی چاہیے۔ ایمان اگر دل کے اندر جڑ پکڑ چکا ہے، ٹھک گیا ہے، اس موقع پر وہ کام آئے گا۔ اور یقین کریں کہ ایسے موقعوں پر نرا لپ سروس والا علم کام نہیں آتا۔ جب تک کہ اللہ کی یاد، اللہ کی عظمت، اللہ کا جلال وہ دل کے اندر جڑ نہ پکڑ چکا ہو، انسان اللہ کے آگے بالکل پیرالائز ہو جاتا ہے۔ وہ چاہ بھی رہا ہوتا ہے، دوسروں کی رضا کا کام کر نہیں سک رہا ہوتا، ایسا لگتا ہے کسی نے جکڑ دیا ہے نا، پابند کر دیا کسی نے، ہم موو ہی نہیں کر سک رہے۔ لاکھ انسان سوچے کہ اچھا یوں کر لیں یوں کر لیں، وہ لگتا ہے کر ہی نہیں پا رہے۔ ایسا اللہ کا خوف جو ہے وہ انسان پر حاوی ہو جاتا ہے کہ اللہ کو کیا جواب دیں گے۔ اللہ پوچھے گا میں نے تم کو ایک موقع پر آزمایا تھا، یہ ہے تمہارا رزلٹ، دیکھ لو، یہ تمہاری حالت ہوئی تھی، ایسے گڑ گڑا رہے تھے تم، ایسے تمہارے چہرے پہ ہوائیاں اڑ رہی تھیں اس موقع پر، 4 لوگوں کا تم پریشر نہ برداشت کر سکے، تم 4 پیسوں کا نقصان برداشت نہ کر سکے، ایسی لوگوں کی محبتیں پیاری ہو گئیں، میری محبت کی قدر نہ کی، پھر کہاں توکل ہوا اللہ پر؟ پھر توکل تو لوگوں پر ہوا نا۔ ہر حال میں بس لوگوں کو راضی کرنا ہے، چاہے اللہ سب سے ناراض ہو جائے۔ کہتے ہیں کہ من بعدہ قوما صالحین، اسی کے بعد میں پھر نیک ہو جانا نا، ابھی تو بڑی مجبوری پڑ گئی ہے نا، کیا کریں؟ تو یہ بہت زبردست یہ آیت ہے، زبردست انٹروسپیکشن کی ضرورت ہے، سول سرچنگ کویسچن ہے۔ جھانکیں اپنے اندر، جھانکیں اور دیکھیں، اب تک جو ہو گیا اس پر غور کریں، اور آئندہ کے لیے پھر ہم اپنی اپنی ترجیحات جو ہیں ان کو مقرر کر لیں، کرنا کیا ہے۔ اب کیا ہوتا ہے لازمی طور پہ جب لوگ اس طرح دنیا کو پریفر کرتے ہیں آخرت پر، تو کیا ہوتا ہے؟ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، وہ روک دیتے ہیں دوسروں کو بھی اللہ کے راستے سے۔ جب انہوں نے خود ٹیڑھ نکالا، جب خود پریفر کیا، ترجیح دی دنیا کو آخرت پر، اب جب ایک غلط عمل خود کر گئے، اب کوئی دوسرا آ کر آپ سے پوچھتا ہے تو اس کو کیا بتائیں گے؟ کوئی دوسرا دیکھ رہا ہے نا ہمیں، ہم نے غلط عمل کیا، اب دوسرے آ کر ہم سے پوچھتے ہیں، تو ہم کو ظاہر ہے کہ اب تو ہمیں جسٹیفائی کرنا پڑے گا اپنے غلط عمل کو، ہمیں کوئی نہ کوئی ایکسکیوز بنانی پڑے گی کہ یوں نہیں یوں تھا، اس وجہ سے یوں کیا، اور ٹھیک ہے اس وقت اگر تم پر یہ موقع یوں پڑ جائے تم بھی یوں کر ہی لو۔ تو کیا کیا؟ لوگوں کو روک دیا اللہ کے راستے سے، اللہ کی مرضی اللہ کی غلامی سے نکال کر لوگوں کی مرضی، لوگوں کی غلامی میں دے دیا۔ یقصدون، یہ دونوں طرح استعمال ہوتا ہے، رکنا اور روکنا۔ ایک راستہ ہے، جا رہے ہیں سب اس کے اوپر، بیچم بیچ ایک گاڑی کھڑی ہو گئی، گاڑی رک گئی، وہ جو گاڑی رکی تو کیا وہ دوسری گاڑیوں کو روکنے کا باعث بنی نا؟ خود بھی رکی، دوسروں کو بھی روکا۔ اسی طرح چلتے چلتے سیدھے راستے پہ جو لوگ اچانک ٹھٹک کر بیچم بیچ کھڑے ہو جاتے ہیں، خود بھی رک گئے، اپنی منزل کھوٹی کی، دوسروں کے لیے بھی سٹمبلنگ بلاک بن گئے۔ لوگ کہتے ہیں لو یہ بھی تو دین پڑھ رہے ہیں، یہ تو ایسے کر رہے ہیں۔ عجیب کنفیوژن ہو گیا۔ پھر کیا ہوا؟ یبغونہا عوجا، اور وہ چاہتے ہیں کہ راستہ ان کی خواہشات کے مطابق ٹیڑھا ہو جائے۔ یہ بھی چاہتے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ ہم اسلام کو بھی نہ چھوڑیں اور کسی طرح ہم اپنی مرضی بھی نکال لیں اس کے اندر۔ تو بجائے کہ یہ مانیں کہ غلطی مجھ سے ہوئی ہے، وہ صراط مستقیم کے اندر ٹیڑھ نکالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں نہیں، اسلام کے اپنے اندر ہی گنجائش ہے اس چیز کی بھی، یوں بھی کر لو۔ یبغونہا عوجا، وہ چاہتے ہیں اس کو ٹیڑھا کر دینا، اپنی خواہشات کے حساب سے صراط مستقیم کا نقشہ چینج کرتے رہتے ہیں، اپنی ہوا کے حساب سے۔
ادھر کو ہوا چلی ادھر کو چل پڑے، ادھر کو ہوا چلی ادھر کو. تو یہ وہ لوگ ہیں کہ جو ہوا کے رحم و کرم پر ہیں. ایک پتا ہے، ونڈ چلتی ہے، ہوا چلتی ہے، وہ ادھر اڑنے لگتا ہے ہوا کے ساتھ. ہوا رخ بدلتی ہے، دوسری طرف چلتی ہے، دوسری طرف چل پڑتا ہے. تو کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں، اتنے ہلکے، اتنے کمزور، اتنے تھوڑ دلے، جو خواہش ہوتی ہے اس کے پیچھے چل پڑتے ہیں. تو کم از کم مانے تو کہ ہم خواہش کے پیچھے چلے، یہ دین کا حصہ نہیں ہے، ہمارا قصور ہے. نہیں، یہ بھی نہیں کرتے. اپنی خواہش کو دین بنانے کی کوشش کرتے ہیں. فرمایا اولئک فی ضلال بعید، یہ لوگ گمراہی میں بہت دور نکل گئے. تو یہ تو ہم نے اپنا انٹروسپیکشن کیا کہ شاید ہم ایسے کرتے ہیں، شاید میں ایسے کرتی ہوں. مسلمان ہونے کے باوجود، علم حاصل کرنے کے باوجود شاید میرے اندر یہ مسائل ہیں. تو اگر یہ مسائل مجھے اپنے اندر نظر آتے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ شاید تھوڑا سا کفر میرے اندر ہے. قرآن نے نشاندہی کر دی، آئیڈینٹیفائی تو کم از کم کر لیں، اور پھر ہم اس کا علاج کر لیں. قرآن تو آیا ہی اس لیے ہے کہ ہم کو کفر کے اندھیروں سے نکال کر یہ توحید کے نور میں لائے، گناہوں کے اندھیروں سے نکال کر ہم کو نیکیوں کی روشنی میں لائے. یہ تو مقصد ہے اس کا. اب اگر ہم ان آیات کو کٹر کافروں پر منطبق کریں، ان پر اپلائی کریں، تو حقیقت ہے کہ انہوں نے تو دنیا کی زندگی کو خرید لیا ہے نا آخرت کو بیچ کر. وہ تو مانتے ہی نہیں آخرت کو، اور وہ لوگوں کو بھی پکڑ پکڑ کر روکتے ہیں آخرت کے راستے سے. کبھی مشکلات کھڑی کرتے ہیں مسلمانوں کے لیے، کبھی ٹیمپٹیشنز کے ذریعے سے ان کو روکنے کی کوشش کرتے ہیں، کبھی وہ مسلمانوں کے دلوں کے اندر شک اور بے یقینی کی کیفیت پیدا کرتے ہیں کہ کسی طرح وہ اپنے دین کو چھوڑ دیں. اور وہ چاہتے ہیں کہ یبغونہا عوجا، اسلام میں وہ ٹیڑھ نکال لیں. اس فکر میں رہتے ہیں کافر ہمیشہ سے اور آج بھی کہ کہیں اسلام میں کوئی کجی، کوئی خرابی نظر آئے تو ان کو اعتراض کا موقع ملے. اور قرآن میں اعتراض کا کوئی موقع ملتا نہیں ان کو. تو خود ہی آیات کو، احکامات کو آؤٹ آف کانٹیکسٹ رکھ کر اس میں طرح طرح کے دین میں کیڑے نکالتے رہتے ہیں. قرآن پڑھتے ہیں، حدیث پڑھتے ہیں، لیکن پڑھتے ہی اس نیت سے ہیں کہ اس کا غلط ہونا ثابت کر دیں. ہدایت کے لیے نہیں پڑھتے، پڑھتے ہی ضلالت کے لیے ہیں، گمراہی کے لیے پڑھتے ہیں، تاکہ وہ کسی طرح کوئی نقطہ اپنی طرف سے، اپنے شیطانی ذہن سے نکال کر ثابت کریں کہ دیکھو کتنی ریڈیکلس کتاب ہے یہ، نعوذ باللہ قرآن. دوسروں کو گمراہ کرتے کرتے خود بھٹک جاتے ہیں. اب آگے رسالت کا بیان آ رہا ہے، آیت نمبر 4. وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ فَيُضِلُّ اللَّهُ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ. ہم نے اپنا پیغام دینے کے لیے جب کوئی رسول بھیجا ہے، اس نے اپنی قوم ہی کی زبان میں پیغام دیا ہے تاکہ وہ انہیں اچھی طرح کھول کر بات سمجھائے. پھر اللہ جسے چاہتا ہے بھٹکا دیتا ہے، اور جسے چاہتا ہے ہدایت بخشتا ہے. وہ بالا دست اور حکیم ہے. جو لوگ ٹیڑھ کجی تلاش کرتے ہیں، ان کا ایک اعتراض آج یہ ہوتا ہے کہ قرآن عربی زبان میں کیوں ہے؟ قرآن تو عربک میں ہے، ہمیں تو سمجھ ہی نہیں آتا. تو اس کا بھی یہاں پر بیان کیا گیا کہ اللہ نے تو جب بھی رسول بھیجے تو وہ رسول جو آئے اسی قوم کی زبان بولتے ہوئے آئے جس قوم کی طرف وہ بھیجے گئے تھے، تاکہ وہ اچھی طرح لوگوں کو بات سمجھا دیں، کیمسٹری ملتی ہو، ویو لینتھ ملتی ہو، کوئی لینگویج بیریئر نہ ہو، کوئی زبان کی رکاوٹ بیچ میں نہ ہو، کوئی اجنبیت کی دیوار حائل نہ ہو. اچھی طرح پیغام جو ہے وہ کنوے کیا جا سکے، سمجھا جا سکے. اور جب بھی اللہ رسول بھیجتا تھا، رسولوں کے اندر کوئی چیز، کوئی عادت، کوئی نعوذ باللہ خرابی نہیں ہوا کرتی تھی ایسی کہ لوگ ان کو دیکھ کر بدک جائیں، لوگ حواس باختہ ہو جائیں، وحشت زدہ ہو جائیں رسولوں کو دیکھ کر. ایسے نہیں ہوتے تھے. رسول اس لیے نہیں بھیجے جاتے تھے کہ لوگوں کو وہ ڈرا دیں، یا وہ لوگوں کو امپریس کرنے کے لیے ایسی کوئی زبان بولنا شروع کر دیں کہ جو لوگوں کو سمجھ ہی نہ آئے. اس سے کیا ہوتا؟ لوگ متاثر تو بہت ہوتے رسولوں کی علمیت سے کہ واہ کیا فرفر یہ زبانیں بول رہے ہیں 10 طرح کی، لیکن ہدایت تو نہ ملتی لوگوں کو. لوگوں کو امپریس کرنے کے لیے، مروب کرنے کے لیے رسول نہیں آتے.
اپنے علم سے، بلکہ ان کی ہدایت کے لیے وہ آتے ہیں. لوگوں کی تعلیم اور تربیت کے لیے رسول آیا کرتے تھے. جو میڈیم آف انسٹرکشن ہوتا تھا وہ وہی عام فہم زبان ہوتی تھی جو کہ وہ روزمرہ اپنی بول چال میں استعمال کرتے تھے. جو پچھلے رسول تھے ان کا معاملہ صرف ایک قوم سے ہوتا تھا. جس قوم کی طرف آتے تھے اسی قوم کی زبان بول رہے ہوتے تھے، لہٰذا ترجمے کی کبھی ضرورت پیش نہ آئی. لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جہاں تک تعلق ہے، آپ کا معاملہ مختلف ہے. آپ کی دعوت قومی نہیں ہے، نیشنل دعوت نہیں ہے، انٹرنیشنل ہے، بین الاقوامی دعوت ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت وقت یا زمانے کے ساتھ محدود نہیں ہے، ٹائم لمیٹڈ نہیں ہے، ٹائم باؤنڈ دعوت نہیں ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، بلکہ فار آل ٹائمز ٹو کم، تا قیام قیامت آپ کی دعوت ہے. آپ کی دعوت کسی جغرافیائی علاقے کی حد تک محدود نہیں ہے، جغرافیکل باؤنڈریز کے اندر باؤنڈ نہیں ہے، تمام دنیا کے لیے ہے. جیسے کہ ہم نے سورہ اعراف میں پڑھا کہ یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، اے انسانوں، اے لوگو، میں تو تم سب کی طرف رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں. عربی ہو، اجمی ہو، چائنیز ہو، جاپنیز ہو، یورپین ہو، ایشین، افریقن، کچھ بھی ہو، کالے، گورے، لال اور سرخ اور سفید، ہر ایک کی طرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھیجے گئے. تو لہٰذا قرآن جو کہ عربی زبان میں نازل ہوا، اب اس کے ترجمے کی ضرورت پیش آئی. ٹرانسلیشن تو کرنا ہے پھر اس میں تو اعتراض کی کوئی بات ہی نہیں کہ کوئی کہے کہ قرآن عربی زبان میں کیوں آیا. چلیں ہم ان کی بات مان لیتے ہیں کہ قرآن کو عربی زبان میں نہیں آنا چاہیے تھا، تھوڑی دیر کے لیے ان کی بات مان لیتے ہیں. تو اب ہدایت کی شکل کیا ہوتی، دنیا والوں کو ہدایت کیسے دی جاتی، تھوڑا سا وہ ایک نقشہ ہم دیکھ لیتے ہیں. اب ہدایت کے لیے دو صورتیں ممکن تھیں. ایک تو یہ کہ یہ قرآن ہر قوم کی زبان میں جدا جدا نازل ہوتا، انگلش، فرینچ، عربک، جرمن، فلاں 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 سب، ٹھیک ہے. اور پھر ہر زبان کی کئی ڈائلیکٹس ہوتی ہیں. پاکستان میں آپ دیکھیں کتنی زبانیں بولی جاتی ہیں، پنجابی، سندھی، بلوچی، اردو، اور پنجابی کی بھی کتنی ڈائلیکٹس ہیں الگ الگ. پشتو بولی جاتی ہے، وہ بھی کتنی مختلف ہے، کسی جگہ کی کچھ ہے، کسی جگہ کی کچھ ہے. فارسی جو ہے وہ ایران کی فارسی الگ ہے، کوئٹہ کی فارسی الگ ہے. تو قرآن پھر ہر ڈائلیکٹ میں، ہر لینگویج میں، ہر زبان میں الگ الگ نازل ہوتا. لیکن قرآن کا نزول تو ہدایت کے لیے کافی نہ تھا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کام بتائے لتخرجا، کہ آپ نکالیں گے لوگوں کو اندھیروں سے روشنی کی طرف. تو جب قرآن اتنی الگ الگ زبانوں میں نازل ہوتا تو اس کی تفسیر کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی وہ تمام زبانیں بولنی آنی چاہیے تھیں، تاکہ آپ ہر زبان کے حساب سے اس میں ہدایات دیتے. صورتحال آپ کو سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ صورتحال ہوتی. اگر اس صورت کو مانا جائے تو قرآن اب تک نازل ہو رہا ہوتا. کیوں؟ اس لیے کہ ہر زمانے میں نئی نئی زبانیں ایجاد ہوتی رہتی ہیں، مختلف زبانیں بنتی رہتی ہیں. آج سے 200 سال پہلے کی اردو آج ہماری سمجھ میں نہ آئے، بہت چینج ہو گئی نا، اردو خود چینج ہو گئی ہے کتنی. تو الگ الگ زبانیں بنتی رہتی. تو لہٰذا قرآن کو ایکسپلین کرنے کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اب تک زندہ ہوتے، ہر ملک میں وہ پھر رہے ہوتے، جا جا کے بتا رہے ہوتے. تو سوچنے کی بات یہ ہے، جب قیامت تک کتاب کا، شریعت کا نزول ہی ہوتا رہتا، کتاب مسلسل نازل ہی ہوتی رہتی مختلف زبانوں میں، تو وہ نافذ کب ہوتی، امپلیمنٹ کب ہوتی؟ اور کسی بھی نظام کو قائم کرنے کے لیے، نافذ کرنے کے لیے، امپلیمنٹ کرنے کے لیے لیڈر کا ایک جگہ قیام نہایت ضروری ہے. اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جزیرہ نما عرب نہیں چھوڑا، ساری زندگی آپ نے عرب میں گزار دی. ورنہ آپ یہ بھی کر سکتے تھے 5 سال عرب، 5 سال ایران، 5 سال روم، ہو سکتا تھا نا. اس سے کیا ہوتا کہ ٹھیک ہے ایک چیز پھیل تو جاتی لیکن بہت ڈائلیوٹ ہو جاتی، اور وہ کنسنٹریشن اور اسٹرینتھ اور وہ جو ہونی چاہیے مضبوطی وہ نہ آنے پاتی جو ایک جگہ قیام کر کے آپ نے نظام کو پہلے وہاں بنایا اور اس کے بعد آپ نے باقی ذمہ داری دوسرے مسلمانوں کے کاندھوں پر ڈال دی. تو یہ صورتحال جو ہم نے دیکھی یہ کوئی پریکٹیکل طریقہ نہیں ہے، ایسے ہم خود بھی جانتے ہیں کہ یہ ہو نہیں سکتا تھا. اور دوسرا طریقہ وہ جو اللہ نے اختیار کیا
کہ اللہ نے اپنے علم، اپنی حکمت کی بنا پر ایک علاقے کا انتخاب فرمایا اور اس علاقے کی زبان میں اپنا کلام نازل فرما دیا، اور زبان بھی اللہ نے وہ پسند کی جو اس کے اپنے گھر کی زبان ہے۔ عرب میں تو اللہ کا گھر موجود ہے، بیت اللہ، تو لہٰذا عربی میں اس کو نازل فرما دیا، کوئی وجہ نہیں اعتراض کیا جائے اس کے اوپر۔ آخر سیکھنے کے لیے اللہ نے عربی کو آسان بھی تو کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے سورۃ القمر میں کہ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہم نے تو قرآن کو بہت آسان کر دیا ہے نصیحت حاصل کرنے کے لیے، ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے اندر صلاحیت رکھی ہے نا ایک سے زیادہ زبانیں سیکھ لینے کی، تو جو چاہتا ہے وہ ترجمہ سیکھ لیتا ہے، اور جو نہیں چاہتا وہ اسی کو بہانہ بنا کر اور رک جاتا ہے اللہ کے راستے سے، دوسروں کو بھی روکنے لگتا ہے۔ بعض لوگوں نے کہا کہ عربی میں قرآن نازل ہوا صرف عربوں کے لیے ہے، یہ بھی عجیب حماقت کی بات ہے، اور کہا کہ چونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عربی تھے لہٰذا یہ خالی عرب کلچر سے بات کرتا ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عربی تھے، اللہ کا کلام تو عربی نہیں ہے، اللہ کا کلام تو عربی زبان میں نازل ہوا ہے، حکم تو اللہ کا ہے، صرف عربوں کے لیے نہیں ہے، تمام دنیا والوں کے لیے ہے۔ یہ تو ایسی ہی بات ہے جیسے کہ آئنسٹائن جو کہ جیو تھا، تو کوئی کہہ دے کہ تھیوری آف ریلیٹیوٹی جیو تھی، وہ جیو نہیں تھی، آئنسٹائن جیو تھا۔ تھیوری آف ریلیٹیوٹی تو یونیورسل ہے، اللہ نے بنائی ہے ریلیٹیوٹی، اللہ نے بنائی ہے گریوٹی۔ نیوٹن کے ڈسکور کرنے سے گریوٹی کرسچن نہیں ہو جاتی، نیوٹن کرسچن ہے جس کے ذریعے سے لا آف گریوٹی پتہ چلا، لا آف گریوٹی کرسچن نہیں ہے۔ اسی طرح قرآن نہ عربی ہے نہ اجمی ہے، اللہ کا کلام، اللہ کا حکم تو سب کے لیے ہے، جیسے کہ لا آف گریوٹی سب کے لیے ہے، وہ بھی اللہ نے بنایا، یہ بھی اللہ نے بنایا۔ ہاں، جس کے ذریعے سے لوگوں تک پہنچایا گیا وہ یقیناً عرب کے رہنے والے تھے، تو کوئی وجہ نہیں کہ کہا جائے کہ قرآن جو ہے وہ عرب کلچر کے لیے ہے اور خالی عربس کے لیے اور ہم سے کوئی تعلق نہیں، بلکہ سب کے لیے اللہ تعالیٰ نے قوانین دے دیے۔ اب آگے ذکر آ رہا ہے موسیٰ علیہ السلام کا، آیت نمبر 5، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا أَن يَخْرِجْ قَوْمَكَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، ہم اس سے پہلے موسیٰ علیہ السلام کو بھی اپنی نشانیوں کے ساتھ بھیج چکے ہیں، اسے بھی ہم نے حکم دیا تھا کہ اپنی قوم کو تاریکیوں سے نکال کر روشنی میں لا۔ اب دیکھیے کہ جب ایسی ہی آیت سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کیا گیا تھا تو لفظ آیا تھا الناس، الناس آیا تھا نا شروع میں، دیکھیں لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، ٹھیک ہے، اور یہاں جب موسیٰ علیہ السلام کا ذکر آیا، ارسلنا موسیٰ بِآیاتنا، کیا کہا ان سے، ان اخرج قومک، تو اپنی قوم کو نکال اندھیروں سے روشنی کی طرف۔ موسیٰ علیہ السلام کی بعثت صرف بنی اسرائیل کی طرف تھی، بس صرف مصری قوم کی طرف تھی اور کسی کی طرف نہیں، یہ 2 بعثتیں تھیں، جبکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت تمام دنیا کے انسانوں کی طرف ہے۔ اور فرمایا وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ، اور انہیں تاریخ الہی کے سبق آموز واقعات سنا کر نصیحت کرو۔ ایام یوم کی جمع ہے، ایام کا لفظ عربی زبان میں ان تاریخی واقعات کے لیے، ان ہسٹوریکل ایونٹس کے لیے استعمال کیا جاتا ہے کہ جس دن کوئی بہت اہم واقعہ پیش آیا ہو، کوئی بڑی جنگ ہوئی ہو، کوئی کسی بستی پر، کسی جگہ پر اللہ کا عذاب آیا ہو، اس کو کہا جاتا ہے ایام اللہ۔ مثلاً جس دن اللہ تعالیٰ نے ابرہہ کی فوج کو تہس نہس کیا، وہ یادگار دن تھا نا، ایام اللہ میں سے ایک دن تھا، یا جنگ بدر یا احد، یہ سب جو ہیں یہ ایام اللہ ہیں۔ تو کہا گیا کہ آپ ان کو نصیحت کیجئے، یاد دہانی کرائیے ایام اللہ کے ذریعے سے۔ تو یاد دہانی 2 طرح سے کی جاتی ہے، ایک ہے التذکیر بآلاء اللہ، اللہ کی نعمتوں کا احساس دلا کر لوگوں کو یاد دلانا۔ یہ انداز ہم نے سورہ انعام میں دیکھا تھا، پھولوں کو دیکھو، پھلوں کو دیکھو، نعمتوں کو دیکھو، کتنا کچھ تم کو اللہ نے دیا ہے، اللہ کو پہچانو، شکر ادا کرو۔ اور ایک انداز ہے یاد دلانے کا، تذکیر کا، یاد دہانی کا، التذکیر بایام اللہ، جس دن اللہ کا عذاب نازل ہوا،
لوگوں پر ان دنوں کی یاد دلاؤ تاکہ لوگوں کو نصیحت ہو۔ اور یہ حقیقت ہے کہ ہر معاشرے میں اسی طرح کے لوگ بستے ہیں، یہی دو کیٹیگریز ہوتی ہیں۔ ایک وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جو احسان مند ہوتے ہیں اور پھر فرما برداری اختیار کرتے ہیں، شکر گزاری کی وجہ سے، احسان مندی کی وجہ سے وہ فرما بردار ہوتے ہیں۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو کہ ڈر اور خوف کی وجہ سے فرما برداری کرتے ہیں، ڈر کی وجہ سے جب ڈرایا جاتا ہے ان کو تو فرما بردار ہوتے ہیں، ورنہ بات نہیں مانتے۔ تو کچھ لوگوں پہ تذکیر بے آلاء اللہ کام دیتی ہے، کچھ لوگوں کے لیے تذکیر بے ایام اللہ کام دیتی ہے۔ بہرحال اہم چیز ہے یاد آ جانا، چاہے اللہ کی نعمتوں سے، اللہ کی محبت سے انسان اللہ کی اطاعت کرے، یا اللہ کے عذاب کے ڈر سے، اللہ کے خوف سے اللہ کی اطاعت کرے، جیسے بھی کرے۔ فرمایا ان فی ذلک لآیات لکل صبار شکور، ان واقعات میں بڑی نشانیاں ہیں ہر اس شخص کے لیے جو صبر اور شکر کرنے والا ہو۔ صبار اور شکور دونوں مبالغے کے صیغے ہیں، بہت زیادہ شکر کرنے والا، بہت زیادہ صبر کرنے والا۔ تو انسان کے اندر یہ دو صفات انتہائی پسندیدہ ہیں کہ اس کے اندر شکر کا جذبہ ہو اور صبر کا جذبہ ہو۔ ابن ماجہ میں حدیث آتی ہے کہ الطاعم الشاکر کالصائم الصابر، کھانا کھا کر شکر ادا کرنے والا ایسا ہے جیسا روزہ رکھ کر صبر کرنے والا۔ تو الحمدللہ کہہ دیا تو وہ کھانا بھی جو ہے وہ عبادت ہو گیا۔ اس میں ایک روایت آتی ہے داؤد علیہ السلام کے بارے میں۔ داؤد علیہ السلام نے اللہ سے درخواست کی کہ اے رب میں تیرا شکر کس طرح ادا کروں، جبکہ شکر خود تیری طرف سے مجھ پر ایک نعمت ہے، یعنی شکر ادا کرنے کی توفیق ملنا یہ تو خود نعمت ہے، اس پر بھی شکر ادا کرنا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے داؤد اب تو نے میرا شکر ادا کر دیا، جبکہ تو نے یہ اعتراف کر لیا کہ اللہ میں تیری نعمتوں کا شکر ادا کرنے سے قاصر ہوں۔ جب انسان یہ سمجھ جائے کہ ہم اللہ کا شکر کسی صورت بھی ادا نہیں کر سکتے، ہم جتنا بھی شکر کہیں اللہ کی نعمتیں اس سے زیادہ ہیں، اب انسان نے واقعی ایک طرح سے شکر کا حق ادا کر دیا۔ آگے فرمایا آیت نمبر 6 سے 10، وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ أَنْجَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ وَيُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ۔ یاد کرو جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا اللہ کے اس احسان کو یاد رکھو جو اس نے تم پر کیا ہے، اس نے تم کو فرعون سے چھڑایا جو تم کو سخت تکلیفیں دیتے تھے، تمہارے لڑکوں کو قتل کر ڈالتے تھے اور تمہاری عورتوں کو زندہ بچا کر رکھتے تھے۔ اس میں تمہارے رب کی طرف سے تمہاری بڑی آزمائش تھی۔ یہ ہم ذکر پہلے بھی پڑھ چکے ہیں، یہ صبر پڑا تھا بنی اسرائیل پر، اور یہ جبری صبر تھا نا، صبر کرنا ہی کرنا تھا، کوئی چوائس ہی نہیں تھی۔ اس جبری صبر کے امتحان میں تو بنی اسرائیل پھر بھی کامیاب ہو گئے، لیکن جب ان کو آگے آزادی کی نعمت ملی اور جب ٹیمپٹیشنز پر صبر کا مرحلہ آیا، جب والنٹری اختیاری صبر کا مرحلہ آیا، اس میں وہ ناکام ہو گئے۔ تو یہ بھی عین ممکن ہے کہ کوئی شخص جو ہے وہ جبری صبر میں کامیاب ہو جائے لیکن نعمتوں کے شکر میں ناکام ہو جائے۔ اور صبر کر لینا نسبتاً آسان ہے شکر کرنے کے مقابلے میں۔ ہم الٹا سمجھتے ہیں نا، ہم سمجھتے ہیں صبر بڑا مشکل ہے اور شکر بڑا آسان ہے۔ نہیں، صبر بہرحال نسبتاً آسان ہے اور شکر کرنا یہ بہت مشکل ہے۔ خوشی کے موقعوں پر ہی اکثر لوگ اللہ کی نافرمانی پر آمادہ ہو جاتے ہیں۔ آپ دنیا میں بھی دیکھیں، کسی کا انتقال ہو گیا، قرآن خوانی کروانی ہے، سیگریگیشن ہوتا ہے؟ ضرور، لازماً۔ مرد اور عورت اکٹھے بیٹھ کے قرآن نہیں پڑھیں گے، نہ میلاد کبھی مکسڈ ہوگا، نہ قرآن خوانی مکسڈ ہوگی۔ شادیوں میں کیا ہوتا ہے؟ سب ساتھ ہوتے ہیں نا۔ تو یہی ہے نا کہ شکر کے موقع پر، خوشی کے موقع پر بہت مشکل ہے، اکثر لوگ نافرمانی پر آمادہ ہوتے ہیں، زیادہ نافرمانی کرتے ہیں اللہ کی۔ فرمایا آگے، وَإِذْ
تأذن ربکم لئن شکرتم لأزیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید۔ اور یاد رکھو تمہارے رب نے خبردار کر دیا تھا کہ اگر شکر گزار بنو گے تو میں تم کو اور زیادہ نوازوں گا، اور اگر تم نے کفران نعمت کیا تو میری سزا بھی بہت سخت ہے۔ یہ بتا دیا گیا کہ جو شکر کرے گا وہ اپنے ہی فائدے کے لیے کرے گا، جو جتنا زیادہ شکر گزار ہوتا ہے اتنا زیادہ اللہ اس کو مزید نوازتا ہے۔ اور شکر کے اندر بہت سی چیزیں شامل ہیں۔ شکر بالقلب، سب سے پہلے تو شکر کا احساس دل کی گہرائی سے ابھرے، جیسے کہ چشمہ پھوٹتا ہے نا پانی کا، اسی طرح دل کے اندر سے شکر کا احساس ابھرے، یہ ہے شکر بالقلب۔ اور انسان نعمت دینے والے کو بھی پہچانے، یہ بھی ضرور ہی چیز شامل ہے شکر کے اندر، نعمت کا شکر ادا کرنا، اور جس نے نعمت دی ہے اس کو بھی تھینک یو کہنا، منعم کو پہچاننا، اللہ کو پہچاننا، اور اللہ کے لیے الحمدللہ کہنا، الحمدللہ، کل شکر اور تعریف اللہ کے لیے ہے۔ اور پھر شکر باللسان، زبان سے بھی آرٹیکولیٹ کرے۔ آپ کو کسی نے کوئی تحفہ دیا، پہلے تو آپ کے دل کے اندر جذبہ اٹھتا ہے نا، اندر سے فیلنگ آتی ہے، جب اندر سے فیلنگ آتی ہے پھر جب ہم شکر کہتے ہیں تو اس میں سنسیریٹی ہوتی ہے، خلوص ہوتا ہے، تھینک یو کہتے ہیں زبان سے۔ جب اللہ کی نعمتوں کا، اللہ کی عظمت کا دل کے اندر احساس ہوتا ہے، جب انسان زبان سے الحمدللہ کہتا ہے، اس میں بڑا خلوص ہوتا ہے، تو زبان سے بھی کہے، اللہ کا نام لے، اللہ کو کریڈٹ دے، بتائے لوگوں کو کہ یہ نعمت مجھ کو اللہ نے دی ہے، میری ذاتی نہیں ہے۔ یہ بھی انسان کے لیے بڑا ضروری ہے احساس دلانا اپنے آپ کو کہ میری کوئی ذاتی خوبی نہیں ہے، یہ نعمت اللہ نے دی ہے تو میرے پاس ہے۔ اور انسان پھر بندگی کے مقام پر قائم رہتا ہے کہ جب اللہ چاہے گا واپس لے لے گا، کوئی غرور، کوئی فخر نہیں آتا، اللہ سے امید بھی رہتی ہے، اللہ سے خوف بھی رہتا ہے۔ تو شکر باللسان ضروری ہے۔ پھر شکر بالجوارح، جوارح کہا جاتا ہے ایکسٹریمٹیز کو، ہاتھ پیر جیسے، اپنے جسم سے، اپنے بدن سے، اپنے ہاتھ پیروں سے، اپنے عمل سے بھی اظہار کرے شکر کا کہ واقعی اللہ ہم تیرا شکر ادا کر رہے ہیں، جو نعمت تو نے جس کام کے لیے دی ہے ہم اس نعمت سے وہی کام لے رہے ہیں۔ یہ بھی دراصل شکر ہی ادا کرنا ہے کہ جو چیز جس کام کے لیے دی گئی ہو اس کو اسی کام میں استعمال کیا جائے۔ جو شکر کرتے ہیں خود ہی فائدہ اٹھاتے ہیں، پرسکون رہتے ہیں، خوش مزاج رہتے ہیں۔ جو ناشکری کرتے ہیں، شکوے شکایت کرتے رہتے ہیں، خود ہی نقصان اٹھاتے ہیں۔ ناشکری تو خود عذاب ہے، ہر وقت لڑنا اور جھگڑنا اور پریشانیوں کا شکار رہنا اور شکوے شکایت کرتے رہنا، یہ سب ناشکری ہے۔ ناشکری تو خود ایک عذاب ہے۔ وقال موسیٰ ان تکفروا انتم ومن فی الارض جميعا فإن اللہ لغنی حمید۔ اور موسیٰ علیہ السلام نے کہا اگر تم کفر کرو اور زمین کے سارے رہنے والے بھی کافر ہو جائیں تو اللہ بے نیاز اور اپنی ذات میں آپ محمود ہے۔ یعنی شکر ادا کرو گے اپنے فائدے کے لیے، اور اگر تم ناشکری کرو گے اپنا نقصان کرو گے۔ اللہ کی عظمت جلال میں نہ تم اضافہ کر سکتے ہو شکر کر کے، نہ ناشکری کر کے کمی کر سکتے ہو۔ ناشکری کرنے والی قوموں کا کچھ ذکر کیا جا رہا ہے۔ فرمایا الم یأتکم نبأ الذین من قبلکم قوم نوح وعاد وثمود والذین من بعدہم لا یعلمهم الا اللہ جاءتهم رسلهم بالبینات فردوا ایدیہم فی افواہہم وقالوا انا کفرنا بما ارسلتم به وَإِنَّا لَفِي شَكٍّ مِّمَّا تَدْعُونَنَا إِلَيْهِ مُرِيبٍ۔ کیا تمہیں ان قوموں کے حالات نہیں پہنچے جو تم سے پہلے گزر چکی ہیں؟ قوم نوح، عاد، سمود اور ان کے بعد آنے والی بہت سی قومیں جن کا شمار اللہ ہی کو معلوم ہے۔ ان کے رسول جب ان کے پاس صاف صاف باتیں اور کھلی کھلی نشانیاں لے کر آئے تو انہوں نے اپنے منہ میں ہاتھ دبا لیے اور کہا جس پیغام کے ساتھ تم بھیجے گئے ہو اس کو ہم نہیں مانتے، اور جس چیز کی تم ہمیں دعوت دیتے ہو اس کی طرف سے ہم سخت خلجان آمیز شک میں پڑے ہوئے ہیں۔ اپنے ہاتھ دبا لیے دانتوں میں، ہم کہتے ہیں نا بہت تعجب کی وجہ سے،
بہت حیرت کی وجہ سے، ہم کہتے ہیں نا کہ دانتوں تلے انگلی دبا لی، انتہائی حیران ہوئی دعوت سن کے کہ تم یہ کیا کہہ رہے ہو، ہم تو انکار کر رہے ہیں، ہم کفر کرتے ہیں ان سب باتوں کا جو تم لے کر آئے ہو۔ تو انہوں نے اللہ کا تو کچھ نہ بگاڑا، اپنے پاؤں پہ کلہاڑی ماری کفر کر کے، ناشکری کر کے۔ قالت، کہا، رسولہم، ان کے رسولوں نے، اف اللہ شکن، اف اللہ شکن، کیا تم اللہ کے بارے میں شک کرتے ہو؟ فاطر السماوات والارض، وہ بنانے والا ہے آسمانوں کا اور زمین کا۔ آپ اس میں دیکھیں کہ کوئی منطق نہیں، کوئی لاجک نہیں، کوئی عقل کا انوالومنٹ نہیں ہے اس سوال کے اندر۔ اف اللہ شکن، کوئی ایکسٹرنل ثبوت نہیں مانگا جا رہا، بیرونی دلیل نہیں مانگی جا رہی، ایکسٹرنل پروف نہیں مانگا، بلکہ یہاں عقل سے بات ہی نہیں، عقل کو اپیل نہیں کیا جا رہا۔ بات ساری کیا ہے؟ فطرت کی، سول سرچنگ۔ اپنی فطرت سے پوچھو کہ کیا وہ اللہ کے بارے میں شک کرتی ہے۔ سول سرچنگ کوشچن۔ اور آگے جو لفظ آیا ہے نا فاطر، فطرت سے ملتا جلتا لفظ ہے نا، وہی مادہ ہے فطرت کا، وہی مادہ ہے فاطر کا۔ فطرہ، فطرہ کا مطلب ہوتا ہے کاٹنا۔ کبھی کبھی انسان کو اپنی عقل کو کاٹ کے الگ کرنا پڑتا ہے تاکہ فطرت تک اس کی رسائی ہو سکے، وہ فطرت کو پہچان سکے، اس تک پہنچ سکے، اس کی آواز، اس کی پکار سن سکے۔ بہت زیادہ عقل پرستی، بہت زیادہ ریشنلزم، بہت زیادہ فلسفی اور بہت زیادہ لاجک، یہ بعض دفعہ انسان کی فطرت کا گلا گھونٹ دیتا ہے، نیچرل چیزیں سمجھ نہیں آ رہی ہوتی۔ اگر کوئی ہم سے پوچھے کہ تم کو اپنی ماں سے کیوں محبت ہے، عقل سے کیا جواب دیں گی آپ؟ کیا پتہ کوئی اور عورت زیادہ خوبصورت ہو، زیادہ بچوں کا خیال کرتی ہو، یا زیادہ کامیاب ہو، کچھ بھی بہت اچھا پکاتی ہو، ہمیں تو نہیں دوسری عورتوں سے محبت ہو جاتی؟ ہمیں اپنی ماں سے کیوں محبت ہے؟ عقل سے پوچھیں، لاجک سے پوچھیں، فلسفے سے پوچھیں، کوئی جواب نہیں۔ فطرت بتائے گی نا کہ میری ماں ہے اس لیے۔ اپنا بچہ کیوں اچھا لگتا ہے؟ کتنا ستاتا ہے، حالانکہ اتنی مشکل اٹھائی پیدا کرنے میں، اتنی مشکل اٹھائی پالنے میں، پڑھانے میں، اتنی دعائیں کی، اتنا راتوں کو جاگے۔ اس کے علاوہ اور بھی اتنے اچھے اچھے لڑکے ہیں دنیا میں، بہت ذہین، بڑے فرما بردار، وہ کیوں نہیں اچھے لگتے؟ اپنا ہی بیٹا اتنا پیارا کیوں لگتا ہے؟ عقل سے پوچھیں، عقل تو جواب نہیں دے گی۔ فطرت سے پوچھیں، فطرت کہے گی اس لیے کہ تمہارا بیٹا ہے۔ تو اف اللہ شکن، سوچو کیا تم اللہ کے بارے میں شک کرتے ہو؟ فاطر السماوات والارض، بنانے والا ہے وہ آسمانوں کا اور زمین کا۔ افسوس کرو کتنی ناقدری کرتے ہو تم اپنے رب کی۔ یدعوکم لیغفر لکم من ذنوبکم ویؤخرکم الی اجل مسمی، وہ تمہیں بلا رہا ہے تاکہ تمہارے قصور معاف کرے اور تم کو ایک مدت مقرر تک مہلت دے۔ قالوا ان انتم الا بشر مثلنا تريدون ان تصدونا عما كان يعبد آباؤنا فأتنا بسلطان مبین، انہوں نے جواب دیا، تم کچھ نہیں ہو مگر ویسے ہی انسان جیسے کہ ہم ہیں، تم ہمیں ان ہستیوں کی بندگی سے روکنا چاہتے ہو جس کی بندگی باپ دادا سے ہوتی چلی آ رہی ہے۔ اچھا تو لاؤ کوئی صریح سند، یعنی رسولوں کی بات ماننے سے عقل کی بنیاد پر انہوں نے انکار کر دیا، اور عقل ہی پہ شک کراتی ہے اللہ اور رسول کی دعوت پہ، فطرت شک نہیں کرتی کبھی۔ فطرت تو ویریفائی کرتی ہے کہ رسول کی پکار میری فطرت کی پکار ہے، عقل جو ہے وہ شک کے اڑنگے لگاتی ہے، سٹمبلنگ بلاکس کھڑے کر دیتی ہے، شک کرواتی ہے، اور پھر آؤٹ سائڈ پروف مانگتے ہیں کہ ثابت کرو، پروو اٹ، لیبارٹری میں ثابت کرو، ہمیں آنکھوں سے بات نظر آئے گی تو ہم مانیں گے۔ تو جو اس طرح سے ثبوت مانگنے لگ جائیں اللہ کے وجود پر یا رسول کی دعوت پر، تو ایکسٹرنل ثبوت تو نہیں ملتا، حقیقت ہے۔ قرآن تو حکیم ہے، قرآن تو سول سرچنگ بات کرتا ہے نا، فطرت کی پکار ہے دراصل قرآن کی پکار۔ جو فطرت کی بات مانتے ہیں ان کو شک شبہ نہیں ہوتا، ہوتا بھی ہے تو دور ہو جاتا ہے۔ جو بڑے ریشنلسٹس ہوتے ہیں ان کے شک کبھی ختم نہیں ہوتے، عقل ایک کے بعد ایک، ایک کے بعد ایک سوال اٹھاتی رہتی ہے کہ یہ کیسے ہے اور وہ کیسے ہے، اور اس کے جواب ملتے ہی نہیں، ہدایت انسان کو مل نہیں پاتی۔